کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا بدعت ہے؟ اس معاملے میں لوگ ہمارے ہاں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک انتہا تو یہ کہ لوگ فرض نماز کے بعد دعا کو لازمی سمجھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہی طریقہ کار التزام کے ساتھ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا احادیث میں مذکور نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف لوگ اجتماعی دعا کی اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ اس کو بدعت کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوامی سطح پر لوگوں کے ذہن سے دعا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور جہاں قبولیت کے اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بتائیں وہاں ان میں سے ایک وقت فرض نماز کے بعد بھی دعا کا انہوں نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں دعا اور عبادت کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا اور عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، لیکن سختی سے تردید کرنے کی وجہ سے، رد کرنے کی وجہ سے، بدعت کہنے کی وجہ سے عوام کے ذہن میں دعا کی جو ایک اہمیت ہوتی ہے، جو ایک کنسپٹ ہے، وہ باقی نہیں رہتا، اور لوگ اجتماعی دعا کے ساتھ ساتھ انفرادی دعا بھی خاص نہیں مانگتے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں فرض نماز 5 وقت کے جو نمازی ہیں، فرض نماز ادا کرنے والے لوگ، وہ آپ کو بہت کم ملیں گے، اور اسی طرح انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے پکے نمازیوں میں سے بھی آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ بڑی مشکل سے ایک مسجد میں آپ کو 2-3 بندے ایسے ملیں گے جو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جب اتنی سختی سے اجتماعی دعا پر آپ پابندی لگوائیں اور اس کو بدعت کہہ کے اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ انفرادی دعا تو مانگتے نہیں ہیں، اجتماعی دعا پہ ویسے پابندی لگی بدعت کہہ کے، تو اب دعا کا جو کنسپٹ ہے وہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آتا ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ اگر التزام کے ساتھ دعا کروائی جائے وہ بھی بری بات، اس کو بھی لوگ بدعت کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس کو بدعت کہہ کے اس کو ٹھکرایا جائے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہری بات ہے پھر کریں کیا؟ علماء نے اس کا بڑا بہترین طریقہ بتایا، وہ یہ کہ دعا کو اختیاری بنایا جائے، یعنی کہ امام تو دعا کروائے، مقتدی اگر دل کرتا ہے تو اس میں شریک ہو، لیکن اگر اس کا کوئی ضروری کام ہے تو اب اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ دعا میں شریک ہوتا ہے، اگر نہیں ہونا چاہتا کوئی مسئلہ ہے اس کو تو وہ دعا میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح اگر مقتدی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور امام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، لیکن ابھی اس کے ذکر و اذکار رہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ذکر و اذکار مکمل کرے، اس کے بعد وہ دعا میں شریک ہو۔ اور اسی طرح اگر امام نے آمین کہہ دیا اور اپنی دعا مکمل کر لی، لیکن مقتدی نے ابھی مزید دعا کرنی ہے، مزید مناجات ہیں، مزید دعائیں اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی امام کے ساتھ اپنی دعا مکمل کر لے، بلکہ ابھی اپنی دعا جاری رکھے اور جو بھی اس کی مناجات ہے، جو بھی ضروریات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مزید مانگے۔ تو اب جب ہم اتنے مخلوط طریقے سے دعا مانگیں گے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نہیں مانگ رہا، کوئی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی امام کے بعد ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی امام کے ساتھ آمین کہہ رہا ہے اور کوئی امام کے بعد بھی اپنی دعا جاری رکھے ہوئے ہیں، جب اس مختلف طریقوں سے ہم دعا مانگیں گے تو دعا کا جو ایک مروجہ طریقہ ہے وہ ابھی باقی نہیں رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم بدعت بھی نہیں کہیں گے، اور دعا کی جو ایک اہمیت ہے وہ بھی